میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہو، مشرک ہو گئے ہو، کفر کر رہے ہو، ایمان برباد ہو جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہے میرے امتیوں، مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں. حضور نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا، حضور اللہ کی قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں ہے میری امت، مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں. ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کلمہ گو مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا کرتا. امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ. حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں ان پر. ڈریں قیامت کے دن سے جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی. کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں منبر بچھوا کے باز نہیں کیے ہیں؟ عجیب سی کہانی ہے. امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے. اچھا یہ آپ ساری باتیں کریں گے مانتے ہیں جی، ہم کب کہتے ہیں لیکن شرک تو ختم ہو چکا. نہ، پرانی باتیں ختم ہو چکا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو نصیریہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اللہ ہے، یہ توحید ہے. اگر یہ ختم ہو چکا ہے شرک، تو شام کے اندر نصیریہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کیا یہودیوں کا کوئی آف شوٹ ہے یا کوئی عیسائیوں کا آف شوٹ ہے؟ مسلمانوں کا ہی ہے نا. تو شرک تو کر رہے ہیں. اور خود صوفیاء کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے حلولیت کا عقیدہ رکھا ہے، جس کی تکفیر خود کی ہے ان لوگوں نے کہ جی بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی، قدم با قدم بالشت بر بالشت، تم بھی اسی راستے پہ چل پڑو گے. صحابہ نے عرض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی ہیں. اچھا یہ ہم پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا، یہ عقیدوں کی باتیں نہیں ہو رہی. نہ، پرانے بانے. اس حدیث کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا؟ یہ اسپیسیفکلی آپ نے عقیدوں کے بارے میں تو کہا تھا کہ عقیدے کی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی جو اگلوں میں آئی تھی. اگلوں میں شرک نہیں آیا تھا. کس لیول کا شرک آیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو، اپنے علماء اور جوگیوں کو، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، علماء اور جوگیوں کو یعنی صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پہ. یہ شان ارشاد بھی سن لیں، جامعہ ترمذی میں ذات انوات والی حدیث ہے. نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکا کے جایا کرتے تھے، ٹچ کرتے تھے، تھوڑی دیر لٹکاتے تھے، آگے جاتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ میں فتح دے گا. تو جب وہاں سے صحابہ کرام گزرے، اور میچورٹی کا آپ لیول دیکھ لیں کہ بھئی غزوہ حنین جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت کو 20 سال گزر چکے ہوئے ہیں. آپ کے یہ وفات سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ شرک اتنی بری چیز ہے، کس طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہے نا پیچھے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ اسلحہ لٹکائیں برکت کے لیے. ہائے ہائے ہائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، محذوف تھا عما یشرکون. اللہ پاک ہے، یہ کیا بات تم نے کر دی؟ اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، جب وہ 12 قبیلوں کا لشکر 50 ہزار کا 6 لاکھ کا لشکر، اور 6 کے 6 لاکھ صحابہ تھے، وہ تابعین تبع تابعین نہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آتا ہے
جب وہ اس ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کہ بتوں پہ دھیان کیے ہوئے اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ دھیان کریں، اعتکاف کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس جاہل قوم کے اگینسٹ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کیا عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھی موسیٰ کے ماننے والوں والی حرکت کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئیں، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا۔ تو یہ سر یہ جو شان ارشاد ہے اس حدیث کا، وہ یہود و نصارہ کے فیشن کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کے عقائد کے اوپر ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہانی بنائی وہ جی شرک ختم ہو گیا، اچھا شرک ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت صحابہ کرام کی کیا ٹینشن ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بار بار اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے، پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا، اپنا جسم تر کرتے تھے بخار کی گرمائش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور بار بار یہ جملہ بولتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی اور اوپنلی زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو چھوڑ دیتی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے۔ اچھا سیدہ عائشہ کو تو ڈر تھا، سیدہ عائشہ کو کوئی آج کا 14ویں صدی کا مولوی کہتا نا کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اگر یہ ختم ہو چکا ہے تو یہ صحیح بخاری میں حدیث کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے اس معاملے میں، کیوں آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ تو یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث کیوں ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ بھئی جنازے میں شریک ہی وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی الموتى امام مالک میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ یار اللہ کے نبی کتنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اپنی قبر کو بت کے ساتھ تشبیہ دے دی صرف بات سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو قبر ایسی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں اس قبر مبارک کے اوپر، لیکن کہا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا میرے تک پہنچ جائے گا، درود کی غرض سے بھی میلہ نہ یہاں پہ لگانا۔ یہ ہے پیغمبر وقت کی ٹینشن۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے قریب، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں ڈسکشن کر رہی تھی کہ جب ہم وہ حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے بالکل آخری دن چل رہے تھے، آپ بیماری کی حالت میں یہ بات سننی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کے کہا کہ یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو نبیوں اور بزرگوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے۔ سر یہ سارے اڈے کن لوگوں نے آباد کیے ہوئے ہیں؟ اور جب کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے۔ بے شمار دلائل ہیں، میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں، دعا صرف اللہ ہی سے، اور مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی بیان کیا۔ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دو گے۔ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے، لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ کی وفات سے جسٹ پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نعوذ باللہ، ان سے بڑھ کر کون کامل الایمان ہو سکتا ہے؟ وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا، یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا۔ اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ کرام پر مشتمل تھا، اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹیو تھے، اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے۔ پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر، ویسے نہیں، علمی دلائل کے اوپر، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک گروہ، اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ امت توحید ہے، اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ اور یہی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سنن ابی داؤد کے اندر، اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث، ترمذی میں بھی ابو داؤد میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ یہ واضح الفاظ۔ پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی، اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس آیت، اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتہ چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا۔ پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرکین کے ساتھ ملیں گے، بتوں کی پوجا شروع کریں گے، لیکن ایک گروہ بچ جائے گا، تو پتہ چل گیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے۔ تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ؟ مسلمانوں کے فرقے، غیر مسلموں کو چھوڑ دیں۔ قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے؟ مسلمانوں میں سے۔ حلولیہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مسلمانوں میں سے بھی۔ یہ لوگ شرک نہیں کر رہے۔ تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی۔ ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا، اور وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا، ضرور حق پر قائم رہے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی اب شرک تو امتی کر ہی نہیں سکتا، کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرک کہتے ہیں۔ ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، حضرت علی کو اللہ مانتا ہے۔ پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں، اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں۔ حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، یہ بھی کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ۔ تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں، شیعوں نے نہیں، محدثین نے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 855 ہجری، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی، اس سے مراد ایک گروہ ہے، ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں،
یہ ان آئمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا، اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں، دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے۔